ہمیشہ وہی جھکتا ہے جسے رشتوں کی قدر ہوتی ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائے گی۔ انسان جو دوسروں کو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ خدمت ایک ایسی چیز ہے جو انا کی دیواریں گرا دیتی ہے، جو انسان کو اس کے باطن سے ہم کلام کر دیتی ہے۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہیں جس کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ ہم میں سے ہر ایک دوسرے پر یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں تم سے ذہانت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں اور زیادہ معلومات رکھتا ہوں، اور تم تو بس ایسے ہی ہو اور تمہارا کوئی حال نہیں۔ اگر تم نیکی، پاکیزگی اور تقوی کے بغیر خدا کا نام لیتے ہو تو پھر خدا ایک نام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ مجھے یاد نہیں کرتا تو میں کیوں اسے یاد کروں۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تمہیں کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کے کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی یہ آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ والدین کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ ہم خود کو ہی سنبھال لیں، سدھار لیں، معاشرے پہ ہمارا یہی احسان کافی ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کچھ بھی بیکار نہیں بناتا۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ بھری ہوئی جیب سے دنیا کا پتہ چلتا ہے اور خالی جیب سے اپنوں کا۔ اپنی انا کو کسی کے سامنے پامال کر دینا مجازی عشق ہے، اپنی انا کو بہت سو کے آگے پامال کر دینا عشق حقیقی ہے۔ میں نے پوچھا بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف کرنا۔ اس دنیا میں سب سے بڑا افلاس محبت کی کمی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جب تک ہمارے پاس جولی نہیں ہوگی تب تک وہ رحمت جو اترنے والی ہے نہیں اترے گی۔ رحمت ہمیشہ وہیں اترتی ہے جہاں جولی ہو، اور جتنی بڑی جولی ہوگی اتنی بڑی نعمت کا نزول ہوگا۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے۔ یہ جانور کو مصیبت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔
طاقت، فراوانی، عظمت اور شان و شوکت خدا کی صفات ہیں۔ بندے کو ان کے حصول کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اس سے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کریں۔ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں، مگر اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ جب آپ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض اور ناساز ہوتے ہیں تو ہر شے دھندلی پڑ جاتی ہے، نہ باہر کا حسن نظر آتا ہے نہ اندر کا، آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، خوشبوئیں ماند ہو جاتی ہیں۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ بانو کہتی تھی کسی کو محبت میں چھوڑنا قتل کرنے کے برابر ہے۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولو، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہگار ہوں۔ ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت مل جاتا ہے، تفریح کے لیے وقت مل جاتا ہے، دوستوں سے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا وقت میسر نہیں آتا۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جولی ہی بھری جاتی ہے۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا نمبر نکل جانا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، خوش شکل ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض اللہ کا عطا کیا ہوا انعام ہے۔ اسے اپنے فخر کی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے پھرو۔ بابا کہتے ہیں دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اس مہربان رب نے تمہیں چن لیا۔ وہ آنکھیں جو زندگی کی راہوں کو روشن کرتی ہیں، وہ دماغ کی نہیں بلکہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اگر دل اندھا ہے تو زندگی کی راہ تاریک ہی رہے گی اور ساری عمر اندھیرے میں گزر جائے گی۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے، لیکن ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ ایک ہوائی جہاز جس کا انجن خراب ہو چکا ہو، باہر سے پینٹ کر کے اور اس کا رنگ تبدیل کر کے آپ پرواز نہیں کر سکتے۔ روحانی اڑان کے لیے اندر کی تبدیلی اشد ضروری ہے۔ وہی بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بوڑھا بنایا ہوتا ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول یونیورسٹیوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے، وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ دوسرا ہم کو نہ چھوڑ دے۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ تک ہی محدود رہا جائے۔ ایک بات ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے۔ جس دن یہ سمجھ جائیں کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت دکھ ختم ہو جائیں گے۔
مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔